فقہ جعفریہ کے مطابق 10 اسلامی سوالوں کا جواب۔ سب سے پہلا سوال، کیا نماز میں اندھیرا ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ میرے دوست، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، لائٹ چلی گئی، بس نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، یہ ہے کہ اندھیرے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو نہ کیا جائے تو اچھا ہے، اگر کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو گیا اور میں غسل کرنا بھول گیا، 1 ہفتے تک میں نماز پڑھتا رہا اور روزہ بھی رکھتا رہا، اب اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میرا دوست، جب کسی پر غسل واجب ہو گیا اور وہ بیچارہ بھول گیا کہ میں نے غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، تو فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس نے جتنے روزے رکھے ہیں ان روزوں کی قضا کرے، جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کی بھی قضا کرے، اور اب غسل جنابت بجا لائے۔ اس کے بعد ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں چھلکے والی مچھلی جو حلال ہے کھا سکتے ہیں، اس کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ اس کے لیے دن کی کوئی قید ہے۔ ہاں، اگر کوئی دوست مچھلی نہیں کھاتا تو وہ ہمیں بھیج دے، ہم کھا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ میرے کپڑے نجس تھے، میں نے نماز پڑھ لی، مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ میرے تو کپڑے نجس تھے لیکن میں نے نماز پڑھ لی۔ میرا دوست، اس مسئلے کا فقہ جعفریہ میں حکم یہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ نہیں تھا، اس کے کپڑے نجس تھے اور اس نے نماز پڑھ لی، اب بعد میں پتہ چلا کہ میرے تو کپڑے نجس ہیں، اگر ابھی نماز کا وقت ہے تو دوبارہ اس نماز کو پڑھے، اگر اس نماز کا وقت گزر گیا تو اب اس کی نماز ٹھیک ہے، دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو خون حیض 10 دن سے زیادہ آئے تو کیا وہ اپنی نمازیں چھوڑ سکتی ہے؟ میرا دوست، خون حیض کا جو حکم ہے وہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جس خاتون کو 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے وہ خون حیض کا حکم نہیں رکھتا، وہ خون استحاضہ کا حکم رکھتا ہے، لہذا استحاضہ پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے۔ چھٹا سوال ہے کہ کیا غسل میں انسان نیچے سے اوپر بھی اپنے بدن کو دھو سکتا ہے؟ میرا دوست، وضو میں تو یہ شرط تھی کہ بھئی چہرہ دھوتے ہو ہاتھ جو ہے اوپر سے نیچے آئے، پانی جو ہے اوپر سے نیچے ڈالیں، لیکن غسل میں یہ شرط سنت ہے کہ اوپر سے نیچے پانی ڈالیں۔ اگر کوئی نیچے سے اوپر پانی ڈالتا ہے تو پھر بھی انسان کا جو غسل ہے وہ غسل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ دوست سوال کرتے ہیں کہ ہر نماز میں اللہ نے سجدہ رکھا، اللہ نے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، دعا میں سجدہ ہے ہی نہیں، اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے عبادت جائز ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کا سجدہ کرتی۔ آج اگر حکم ہوتا کہ نماز جنازہ میں سجدہ کرو یا رکوع کرو اور میت سامنے ہوتی تو جو مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، وہ ہمیں پکڑ لیتے کہ ہم جب بتوں کا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں،
آپ بھی تو میت کا سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے نماز جنازہ کی حالت میں سجدے کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اس کے آگے 8واں سوال ہے ایک اہل سنت دوست کا کہ آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بی بی کا محسن شہید ہو گیا، شریعت میں ہے کہ 7ویں دن نام رکھنا واجب ہے، جب اس کا نام رکھا ہی نہیں گیا تو آپ کو کس نے بتایا کہ اس کا نام محسن ہے اور وہ پیٹ میں شہید ہو گیا؟ میرا دوست، ہاں 7ویں دن تو بچے کا نام رکھنا واجب ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں جب کسی خاتون کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ 6 ماہ بلکہ اس سے بھی پہلے اس کا نام رکھا جائے جب وہ پیٹ میں ہے۔ کیوں؟ خدا نہ کرے اس کا حمل ضائع ہو جائے اور وہ حمل ختم ہو جائے تو کوئی اس کا نام ہو، ورنہ قیامت کے لیے بچے بھی فریاد کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرا نام ہی نہیں رکھا۔ لہذا فقہ جعفریہ میں ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہو اس کا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے، انسان عالم الغیب تو نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، مثلا شمیم نام ہے، عورت کے لیے بھی آ سکتا ہے، مرد کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی پیٹ میں نام رکھ دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہو گیا تو بعد میں انسان اس کا نام بھی تبدیل۔ تو یہ جو ہم محسن کہتے ہیں، علی اور زہرا نے اس بچے کا نام رکھا ہوا تھا جس کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے پیشاب کیا، طہارت کی اور وضو کیا، پھر اسے شک ہو گیا کہ میں نے جو طہارت کی ہے میری شرمگاہ پہ ابھی نجاست باقی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ دوبارہ اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ نجاست چلی جائے۔ تو اس نے جو وضو کیا تھا اس کا وضو باطل ہو گیا، دوبارہ کرے گا یا پہلا وضو ٹھیک ہے؟ میرا دوست، اس نے جو پہلا وضو کیا تھا وہ وضو ٹھیک ہے، اب دوبارہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان نے وضو کیا ہوا ہے اور خدا نہ کرے اس کا خون بہہ گیا، تو خون بہنے سے وضو فقہ جعفریہ میں باطل نہیں ہوتا، بلکہ خون کو صاف کیا جائے اور جو وضو ہے وہ اپنے مقام پہ برقرار ہے۔ ہمارا آخری 10واں سوال ہے کہ کیا کفن پہ خمس دینا واجب ہے؟ میرے دوست، بات یہ ہے کہ جو شخص سال میں مسلسل خمس دیتا ہے اور وہ کفن لیتا ہے تو اسے خمس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص خمس نہیں دیتا اور اس نے کفن خریدا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے اس کا مال پاک ہے یا نہیں، کم از کم اس کفن میں سے 5واں حصہ نکال دو تاکہ یہ جو ہے حلال کا کفن ہو جائے۔ اور ویسے بھی مستحب ہے کہ مومن اپنا کفن خود خرید کر رکھے اور پھر سال کے بعد اس کفن کا خمس دے۔ ہم نے کسی اپنے باپ کے لیے خرید کے رکھا ہے کفن، سال ہو گیا ہم نے خمس دیا، پھر دوسرا سال آ گیا پھر ہم نے خمس دیا، ہم تنگ ہو گئے کہ بابا جی تو مرتے نہیں، کب کا کفن پڑا ہے، ہم تو خمس دے دے کے تھک گئے۔ تو میرا دوست، سال میں فقط ایک دفعہ خمس دیں، اس کے بعد دوبارہ خمس دینا ضروری نہیں ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔